سلفی علماء گمراہیوں پر بولتے ہیں، بدعتوں پر بولتے ہیں، تو فوراً بہت سارے لوگ اندھ بھکت یا جن کو اتنا علم نہیں ہوتا وہ اس کی بات کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، شخصیات پر لے جائیں گے. یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے. بدعتوں سے تحذیر کرنا، بدعتوں پر نکیر کرنا اور گمراہیوں کو ایکسپوز کرنا، اس کا مقصد جانتے کیا ہوتا ہے؟ امت کو اس گمراہی سے بچانا، امت کو اس بدعت کے اندر لت پت ہونے سے دور رکھنا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. شخصیات کے بارے میں کیا بھائی، اس کا خاتمہ کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. شخصیات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو ہے کوئی کسی پر جو ہے حکم آسانی سے نہیں لگا سکتا ہے. اسی لیے بہت سارے شرائط ہیں، کڑے کڑے شرائط رکھے گئے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ آدمی زندگی بھر جنت والوں کا کام کرتا رہتا ہے، یعنی نیک کام کرتا ہے، دیکھنے میں لگے گا کہ ماشاءاللہ بہت نیک ہے، یہ تو جنتی ہوگا، جنت والا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہی نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے، توحید پر ہے، سنت پر قائم ہے، اور اخلاق بھی اچھا ہے، معاملات بھی اچھا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی بھی کرتا ہے، سب ٹھیک ہے. لیکن حدیث میں ہے کہ زندگی بھر وہ اچھا کام کرتا ہے، لیکن آخر میں جس وقت جنت جو ہے صرف اور صرف ایک گز اس سے قریب رہ جاتی ہے، مطلب جنت ہی کے راستے پہ چل رہا ہے، بس ایک گز جنت باقی ہے، کتاب اس پر غالب آ جاتی نہیں، تقدیر غالب آ جاتی ہے اس پر، اور پھر وہ آخر میں وہ کام کر دیتا ہے جو جہنم والوں کا ہے، پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں والا کام کرتا ہے، یعنی برائی ہی کرتا ہے، اس کا عقیدہ بھی خراب ہے، شرک بدعت یہ ساری خرافات، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ایک گز باقی رہ جاتی ہے دوزخ. ایسا لگے گا کہ اب دوزخ میں چلا جائے گا، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہوگا، اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والا کام کر دیتا ہے، پھر وہ جنت میں چلے جاتا ہے. تو خاتمہ کا اصل اعتبار ہوتا ہے. اسی لیے اگر جو ہے کسی عمل پر حکم لگایا جائے، کسی فکر پر حکم لگایا جائے، یا کسی گمراہی کو ایکسپوز کیا جائے، کسی بدعت کو ایکسپوز کیا جائے، تو اسے نہ سمجھا جائے کہ وہ جو ہے کسی شخصیت کو کافر سمجھ رہا ہے، کسی شخصیت کو جو ہے دین اسلام سے خارج کر رہا ہے. ایسا صحیح نہیں ہے سمجھنا. ایسے خرافاتی قسم کے لوگوں کی نہیں. جو آدمی کہے کہ 40 سال تک میں گمراہی میں بھٹکتا رہا اور بولے کہ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ جو صحیح عقیدہ اور منہج ہے وہ وہی ہے جو امام بخاری کا تھا، پھر بخاری لے کر کے آدمی مرے. ارے بھائی، زندگی بھر جو کام کیے ہو، جو علمی خزانہ چھوڑ کے اتنا لمبا چوڑا گئے ہو الٹی سیدھی، اس کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، تم تو آخر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، نتیجہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کرے جو ہے خاتمہ بالخیر ہو. لیکن جو ایک پورا جو ہے علمی خزانہ جو چھوڑ کے گئے بھائی، اس کا کیا ہوگا؟ جو گمراہیاں چھوڑ کے گئے ہو اس کا کیا ہوگا؟ یہ اچھی بات ہے. چلو آخر میں اگر آدمی بول دے کہ میں جو ہے گمراہیوں سے توبہ کرتا ہوں اور میرا وہی عقیدہ ہے جو امام بخاری کا تھا، اور بخاری جو ہے اپنے سینے پہ رکھ کے آدمی مرے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، اچھی بات ہے. ہر مسلمان کے تعلق سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے، لیکن ہمیں شخصیت سے مطلب نہیں ہے. ان کا جو علمی ورثہ ہے اس کا کیا ہوگا بھائی؟ اس سے تو آگاہ کرنا ہوگا، اس سے آگاہ کرنا ہوگا جو گمراہیاں چھوڑ کر کے گئے.